معزز و مکرم حاضرین محفل، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ اپنے محبوب بندے، اپنے برگزیدہ بندے، ولی کامل، خواجہ خواجگاں، خواجہ دکن، عارف باللہ، امام الاولیاء، حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ کے خصوصی فیضان سے مالا مال فرمائے، اور آپ کے طفیل ہم تمام کی رب تعالی مغفرت فرمائے، اور ہم تمام کی نیک دعاؤں اور جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ ملک ہندوستان وہ پیارا ملک ہے کہ جس میں سلاسل اربع یعنی چار جو سلسلے مانے جاتے ہیں، ان چاروں سلسلوں کے بزرگان دین ملک ہندوستان تشریف لائے۔ اور چاروں سلاسل کون سے ہیں؟ سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ چشتیہ۔ لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، غور کریں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ چشتیہ کو جو خاص فضل دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ملک ہندوستان میں پہنچانے کے لیے جو فرمایا، وہ کسی اور کے حصے میں حاصل نہ ہوا۔ سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین عمومی طور پر ملک ہندوستان کی طرف تشریف لائے اور دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا، اور الحمدللہ ملک ہندوستان کے گوشے گوشے، کونے کونے تک مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام ایسے کیا کہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک ہندوستان میں 1-2 لاکھ نہیں بلکہ کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں، اور یہ انہی بزرگان دین کا فیضان ہے، اور ان کی تبلیغی مشن ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ پیدائشی مسلمان ہیں۔ الحمدللہ ملک ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی کرنوں کو
صحابہ اکرام کے دور اور زمانے ہی میں پہنچا دیا تھا، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ ملک ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے یہ خاص کر خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ سے پہلے بھی چشتی بزرگان دین یہاں پر تشریف لے آئے تھے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے چاہے رب تعالیٰ سلسلے کو شہرت عطا فرما دے۔ یقینی طور پر سلسلہ چشتیہ کا جو آغاز ہے یہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام خواجہ ابو اسحاق شامی علیہ الرحمہ ہے۔ آپ کی طرف آپ جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کا نام پوچھا اور رہنے کی جگہ پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ میں چشت علاقے میں رہتا ہوں۔ تو وہ بزرگ نے یہ فرمایا کہ اب جو بھی تمہارے حلقہ ارادت میں آئے گا، تمہارے ذریعے داخل بیعت ہوگا، وہ چشتی کہلائے گا۔ تو سلسلہ چشتیہ کے جو سالار ہیں اور اس کے جو بانی ہیں وہ خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی علیہ الرحمہ ہیں، اور آپ ہی سے یہ سلسلہ چشتیہ چلا ہے۔ اور ملک ہندوستان میں سلطنت اسلامیہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ محمود غزنوی بادشاہ کے ذریعے یہاں پر سلطنت اسلامیہ کا ایک سلسلہ شروع ہوا، لیکن باضابطہ طور پر جو سلطنت کا باضابطہ طور پر آغاز ہوا اور اس کو جو مضبوطی ملی یہ سلطان شہاب الدین غوری کے ذریعے سے ملی ہے۔ تو یہ ایک بادشاہ گزرے ہیں اور ان کے ذریعے سے ملک ہندوستان میں اسلامی حکومت رائج ہوئی، قائم ہوئی۔ اور اسی طریقے سے جو چشتی بزرگ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ سے پہلے جو تشریف لائے وہ خواجہ ابو محمد چشتی علیہ الرحمہ ہیں۔ آپ تشریف لائے، آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے سلطان شہاب الدین غوری نے فتوحات حاصل کیے اور ایک بڑے خطے پر اپنی سلطنت کو قائم کر دیا۔ اور اس کے بعد جب خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ تشریف لائے تو بڑی تیزی کے ساتھ ملک ہندوستان میں اسلام پھیلا اور سلسلہ چشتیہ کو بھی جو شہرت حاصل ہوئی تو یہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے طفیل حاصل ہوئی۔ اور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ آپ سفر کر کے ملک ہندوستان میں داخل ہوئے اور ہندوستان کی جو راجدھانی رہی دہلی، وہاں سے گزرتے ہوئے آپ راجستھان اجمیر کی سرزمین پر تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ رہے، اور اس کے بعد آپ نے جو واعظ و ارشاد کا کام کیا اس کے ذریعے سے اپنے خلفاء کو، اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ اور اس کے بعد خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو آپ نے جو دہلی کی سرزمین اور ملک ہندوستان کے لیے جو دل کا کام کرتی تھی تو اس علاقے میں تبلیغ و ارشاد کے لیے قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو بھیجا۔ اور سبحان اللہ، قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور آپ نے اس بے نیازی کا اظہار کیا کہ آپ کے چوکھٹ پر اس دور اور زمانے کے سلاطین آ کر آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے اور آپ سے فیض حاصل کیا کرتے تھے، اور اسی کا نتیجہ رہا کہ اس دور اور زمانے کے سلاطین اور بادشاہوں کو عروج اور سربلندی حاصل ہوتے رہی۔ اور اس کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے خاص خلیفہ جو رہے وہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے ذریعے سے سلسلہ چشتیہ کی دو شاخیں بنی اور آپ کے جو خلیفہ بنے، ایک محبوب الہی حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ اور دوسرے آپ کے خلیفہ
سبحان اللہ، جنہیں ہم اور آپ صابر پاک کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ سلسلے چشتیہ خوب فروغ پایا۔ اور چونکہ محبوب الہی حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ دہلی کی سرزمین پر موجود تھے، تو آپ کے ذریعے سے پھر سلسلے چشتیہ کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ اور پھر نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے خاص جو خلیفہ رہے اور خاص جو شاگرد رہے، خاص جو فیض یافتہ رہے، وہ حضرت سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ رحمہ۔ سبحان اللہ۔ اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ رحمہ کے ایسے تو بہت خلفاء رہے، لیکن جو شان آپ کے خلفاء کے درمیان میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کی رہی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ ایک سلسلے چشتیہ کا خاص یہ کڑی ہے، اسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ، آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت جو ہوئی، یہ دہلی کی سرزمین پر ہوئی۔ 8ویں صدی ہجری میں ایک دینی اور اولیاء کے چاہنے والے گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ اور سبحان اللہ، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ، جن کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہے، آپ کا نام مبارک سید محمد ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا نام پاک بھی سید محمد ہے، اور آپ کے 2 شہزادے رہے، ان دونوں کا نام بھی آپ نے سید محمد ہی رکھا۔ ہاں، بس پہچان کے لیے سید محمد اکبر کہا جاتا، سید محمد اصغر کہا جاتا۔ اور یہ بزرگان دین کی تعلیم وہ تعلیم ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آیا ہے کہ جو اپنے نبی کی محبت میں اپنی اولاد کا نام محمد رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آخرت کے دن اس نام محمد کی برکت سے اس لڑکے کو اور اس کے والد کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی یقیناً اختیار والے، بلکہ نام محمد ہی کا اختیار یہ ہے کہ کوئی محبت میں رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کا نام پاک سید محمد ہے، اور آپ کی کنیت ابو الفتح ہے، اور آپ کے القابات بہت سارے ہیں، جن میں صدر الدین یہ بھی آپ کا لقب ہے، الولی الاکبر یہ بھی آپ کا لقب ہے، صادق یہ بھی آپ کا لقب ہے، لیکن مشہور زمانہ خاص و عام کی زبان پر جو لقب ہے وہ بندہ نواز ہے، اور دوسرا گیسو دراز ہے۔ آپ کو بندہ نواز کیوں کہا جاتا؟ تو سیرت نگاروں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ آپ کے بچپن ہی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ جب چھوٹے رہے تو اس وقت آپ کے پاس آپ کے دوست ساتھی جو آتے تھے تو آپ ان کو تحفے تحائف عطا کیا کرتے تھے۔ کوئی پیاسا آپ کے پاس آتا تھا تو آپ پانی کے ذریعے اسے سیراب کیا کرتے تھے، اور آپ کے گھر جو بھی آتا تھا کچھ نہ کچھ ضرور اسے عطا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے کہ کوئی خالی ہاتھ خالی دامن لے کر ان کی بارگاہ میں جاتا ہے، دل میں نیک مرادیں لیا ہوتا ہے، نیک حاجتیں لے کر ان کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو یقیناً وہ ایسے نوازتے ہیں کہ جو مرادیں ہوتی، جو دعائیں ہوتی ہے، رب تعالیٰ ان دعاؤں کو پورا فرماتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کا لقب بندہ نواز ہے۔ لیکن ہم ایک بات یہ بھی کہہ دیں، چونکہ وہابیہ جب یہ سنتے ہیں غریب نواز ہم نے کہہ دیا، اور کسی کو داتا کہہ دیا، کسی کو بندہ نواز کہہ دیا، تو کہتے ہیں یہ شرک ہے، اور بتاتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غریبوں کو نوازنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، داتا عطا کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندہ نواز بندوں کو تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور آپ نے ولی کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ تو دراصل حقیقت یہ ہے انہیں عقل نہیں ہے اور انہیں سمجھ ہی نہیں ہے
اور اگر سمجھتے تو ایسی بات نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم قرآن عظیم کا مطالعہ کریں، احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں، تو ہمیں صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات اور اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، ان بندوں کی جو صفات ہے، ان صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور آپ قرآن عظیم کی مثال کے ذریعے سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہوئی؟ سمیع۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہوئی؟ بصیر۔ اور اللہ تعالیٰ جو یقیناً ایک ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو توحید ہی کی دعوت کے لیے مبعوث فرماتا رہا، بھیجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں خود انسان کے لیے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ اللہ تعالیٰ خود سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اور رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن عظیم جو ہمارے درمیان ہے، یہ شرک اور شرک کی تاریکی کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اور اس میں ہرگز ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے شرک کی دعوت عام ہوتی ہو۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سنتا تو ہے، لیکن یہ کان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا تو ہے، لیکن اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سننے اور دیکھنے کی طاقت کسی نے عطا نہیں کی ہے، بلکہ خود سے اسے حاصل ہے۔ اب ہم بھی سمیع ہیں، مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیا سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہمیں دیکھنے کے لیے، اور اگر یہ کان اور آنکھ نہ ہو تو ہم سن نہیں پائیں گے۔ اور ساتھ میں اگر کان اور آنکھ تو ہو، لیکن رب تعالیٰ قوت سماعت نہ دے تو ہم سن نہیں پائیں گے۔ قوت بصارت، دیکھنے کی طاقت اور قوت نہ دے تو آنکھ ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو ہمارا سننا اور دیکھنا جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نبی کے لیے، ولی کے لیے علم غیب مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا یقیناً یہ حق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اور ولی سے مدد مانگنا یہ بھی حق ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب اور دور کا سنتا ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی اور ولی بھی قریب اور دور کا سنتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ تو یقیناً نبی اور ولی جو دور اور قریب کا سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے سنتے ہیں، نبی اور ولی جو ہماری مدد کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ نبی اور ولی کو علم غیب ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب ہم جو خواجہ بندہ نواز کو بندہ نواز کہتے ہیں، بندوں کو نوازنے والا، اور خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ جو سالار چشت ہیں، آپ کو غریب نواز کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی ولی کو داتا کہتے ہیں، تو اسی ایمان و عقیدے کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ نوازنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے نوازنے والے ہیں۔ غریب نواز علیہ الرحمہ غریبوں کی جھولیاں بھرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یقیناً۔ تو بندہ نواز یہ آپ کا لقب ہے۔ گیسو دراز یہ بھی آپ کا لقب مبارک ہے۔ اس کی وجہ کئی طریقے سے ملتی ہے۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ جس دور اور زمانے میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ ملک ہند میں موجود تھے، اس وقت سادات کی ایک خاص نشانی یہ تھی کہ ان کے بال، زلفیں کچھ بڑے ہوا کرتے تھے، تاکہ لوگ اسے دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ سادات اور اشراف کے گھرانے سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے
ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے جو خاص مشہور جو ہو گئے، تو اس کی وجہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ آپ اپنے پیر و مرشد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ الرحمہ کو آپ پالکی میں بٹھائے تھے، آپ کے ساتھ اور 3 خادم موجود رہے، انہوں نے پالکی اٹھائی۔ اس دور میں بڑے لوگ جو سفر کرتے تھے پالکی میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے، اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں خادمانہ انداز میں موجود ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب پالکی اٹھا کر لے جانے لگے تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ کی جو زلفیں رہی، جو آپ کے بال رہے، یہ اسی میں پالکی میں الجھ کے رہ گئے۔ سفر شروع ہو گیا اور آپ کے ساتھ جو 3 لوگ رہے جو پالکی اٹھانے پر مامور تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ سید محمد گیسو دراز علیہ الرحمہ کے بال جو ہے پالکی میں الجھ گئے ہیں، اور آپ سفر کر رہے ہیں، اور سارا سفر آپ اسی طریقے سے کرتے رہے مکمل، اور آپ درمیان میں پالکی کو رکائے نہیں، اور جب وہاں پہنچ گئے تو آپ نے، آپ کے جو ساتھ رہے انہوں نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آپ کے اس عمل کو پیش کر دیا۔ تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ الرحمہ نے جب یہ اپنے مرید کی ادا کو، محبت و عقیدت کو دیکھا تو برجستہ آپ نے یہ کہا، ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، خلاف نیست او عشق باز شد۔ گویا کہ پیر و مرشد اپنے مرید کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ الرحمہ نے اپنے مرید خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ کی منقبت بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا جو کوئی سید گیسو دراز کا مرید ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عشق والا ہو جائے گا، عشق باز ہو جائے گا، اور عشق باز ہو گیا، آپ نے یہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد نے جب یہ الفاظ کہہ دیے کہ یہ گیسو دراز ہیں، تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ والے کسی نام سے کسی کو یاد کر لیتے تو ان کے اصل نام سے زیادہ وہ مشہور و معروف ہو جاتا ہے، تو اسی سبب سے آپ گیسو دراز کے لقب سے مشہور و معروف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ کے والد محترم کا نام سید یوسف ہے، جن کا عرفی نام راجو قتال ہے۔ قتال، قتال کے معنی ہوتے ہیں مارنے والا، بار بار مارنے والا۔ مطلب کیا ہے؟ علماء نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے نفس کی ایسی خوب مخالفت کرتے تھے کہ نفس کبھی بھی آپ کے اوپر غالب نہ آیا، بلکہ آپ ہمیشہ نفس کا قتل کرتے رہتے تھے۔ خواہشات نفسانی کے خلاف کرنا یقیناً یہ محمود اور پسندیدہ عمل ہے۔ تو آپ کے والد محترم کا یہی معاملہ رہا، تو اسی وجہ سے آپ کو سید راجو قتال یا راجہ قتال آپ کو کہا جاتا تھا۔ اور آپ کے والد محترم یہ محبوب الہی حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے مرید رہے آپ، اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ الرحمہ کے فیض یافتہ رہے، اور اسی طریقے سے سید محمد گیسو دراز علیہ الرحمہ کے نانا محترم وہ بھی محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے مرید رہے، اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ الرحمہ کے عاشق رہے اور فیض یافتہ رہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں، ایسا گھرانہ ملا آپ کو، تو جیسے ہی آپ نے آنکھ کھولی تو آپ کس کا ذکر سنا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، کبھی محبوب الہی کا ذکر ہوتا تھا اور کبھی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ الرحمہ کا ذکر ہوتا تھا، اور یہ ذکر سنتے سنتے آپ جب بڑے ہوئے اور آپ کے کان مانوس ہو گئے تو ایک عجب انداز میں آپ کے دل میں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ الرحمہ سے محبت پیدا ہو گئی۔ ابھی دیکھے نہیں ہیں آپ، لیکن بس اپنے مرشد گرامی جو ہونے والے ہیں ان کی محبت آپ کے دل میں آ گئی۔ اور جب آپ کی عمر مبارک 7 سال کی رہی تو حالات کی وجہ سے آپ کے والد محترم نے دہلی کو چھوڑ کر دولت آباد کی طرف آپ تشریف لائے، اور وہاں پر چند سال رہے،
اور جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی والدہ ماجدہ یہ آپ کی تربیت اور پرورش فرماتی رہی، اور اس کے بعد پھر دولت آباد کے حالات کچھ سازگار نہ رہے، جس کی وجہ سے پھر دہلی واپس چلے گئے۔ اور یہ سن لیں، یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ گویا کہ اب آپ کو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ الرحمہ سے ملاقات کرنا ہے، لقائے یار کا معاملہ آنے والا ہے، لقائے مرشد ہونے والی ہے، تو آپ 15 سال کی عمر مبارک سے پہلے دہلی تشریف لے آتے ہیں، اور وہاں پر جو ایک جامع مسجد ہے قطب الدین ایبک کے نام سے، وہاں پر آپ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوتے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ اپنے بھائی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور وہیں پر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی جن کا ذکر زمانے سے سنتے چلے آئے تھے وہیں پر دیدار نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے دستے حق پر بیعت ہو جاتے ہیں اور سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے بہت ہی محبت کے ساتھ میری خصوصی تربیت فرمائی، اور دھیرے دھیرے خصوصی طور پر توجہ فرماتے ہوئے ریاضات اور مجاہدات کے مرحلے سے مجھے گزارا، چونکہ ظاہر سی بات ہے پیر و مرشد دیکھ رہے تھے کہ ابھی عمر کے اعتبار سے تو یہ کم ہے، لیکن آگے چل کر امت محمدیہ کی اسے رہنمائی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی اعتبار سے آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو تیار کیا، اور آپ خود فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد کا انداز یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں نماز فجر پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ اے سید محمد کیا تم نے نماز فجر ادا کر لی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا کیا باوضو ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر آپ نے حکم دیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس وضو سے نماز اشراق پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد چند دن کے بعد پھر آپ حاضر ہوئے، پھر آپ نے بتایا نماز تہجد، نماز فجر اور نماز اشراق ادا کی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ اگر شکر النہار، یہ بھی خاص نفل نماز ہے، اگر آپ یہ بھی اس وضو سے پڑھ لو تو بہت اچھا ہوگا۔ تو پھر آپ نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر چند دن گزرے تو پھر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ کو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ ساتھ ہی ساتھ تم نماز چاشت بھی ادا کر لو تو بہت اچھا ہوگا۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ تم ایک وقت گزار کر نماز چاشت ادا کرو، بلکہ کچھ دیر ہی کے بعد نماز چاشت ادا کر لو گے تو تمہیں اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو یہ خاص تربیت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے خاص ریاضات مجاہدات کے ساتھ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز مغرب کے بعد آپ صلاۃ الاوابین بھی 6 رکعت ادا کر لیں، اور خاص آپ نے طریقہ بتایا اور اس پر آپ عمل پیرا رہے۔ پھر نماز عشاء کے بعد کی خاص نوافل کی تربیت فرمائی، پھر آپ اس پر عمل کرتے رہے۔ اسی طریقے سے روزوں کے سلسلے میں بھی آپ بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد نے پوچھا کہ اے سید محمد یہ بتاؤ کیا تم رجب کے روزے رکھتے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں ماہ رجب کے روزے رکھتا ہوں۔ تو پھر آپ کے پیر و مرشد نے کہا ماہ شعبان کے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 9 دن کے ماہ شعبان کے روزے رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر 21 دن کے روزے اور اس میں اضافہ کر لو گے تو 3 مہینے کے روزے ایک ساتھ رکھنے کا تمہیں شرف حاصل ہو جائے، رجب شعبان رمضان۔ تو آپ نے اس طریقے سے عمل کیا۔ پھر آپ نے پوچھا ایک مرتبہ آپ کے پیر و مرشد نے یہ بتائیے کہ کیا تم صوم داؤدی رکھتے ہو، یعنی ایک دن کا روزہ رکھنا اور دوسرے دن روزہ نہ رکھنا، تو اسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایام بیض کے روزے، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، یعنی چاند کی تاریخ کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے۔ اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں یہ روزے رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم صوم داؤدی نہیں بلکہ صوم دائمی رکھتے ہیں، یعنی ہمیشہ کا ہم روزہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے اس طریقے سے میری تربیت فرمائی۔ اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں صرف آپ تنہا موجود نہ تھے
بلکہ بہت سارے اولیاء اپنے وقت کے تربیت پا رہے تھے، اور پھر آپ نے خصوصی توجہ اس پر بھی فرمائی کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ ابتدا میں آپ نے علوم ظاہری حاصل فرمائے، اور علوم و فنون اس دور میں جو چل رہے تھے آپ وہ حاصل کر رہے تھے، اسی درمیان میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے یہ پوچھا کہ حضور اگر آپ حکم فرمائیں تو میں جو علوم ظاہری ہے اس کو چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں رہ کر میں ریاضات و مجاہدات میں مصروف ہوں گا۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ نہیں، علوم ظاہری بھی حاصل کرتے رہو اور ساتھ میں یہاں پر ریاضات و مجاہدات کے سلسلے کو بھی جاری رکھو۔ سبحان اللہ۔ اور سلسلے چشتیہ میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ جو سلسلے چشتیہ کی جو خاص کڑی ہے، یہ آگے چل کر جو اوپر جاتے ہیں، جانے کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ رحمہ تک جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، یہ سب کے سب واضح و ارشاد فرماتے رہے، یعنی تحریری طور پر اپنے خاص تعلیمات کو اپنے چاہنے والوں کے لیے نہیں چھوڑا، لیکن آپ وہ ہیں کہ اپنے بزرگان دین کی جتنی امانتیں سینہ بسینہ آپ تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ تالیف اور تحریر کا کام اس طور پر انجام دیا کہ آپ جب رخصت ہوئے تو تقریباً 105 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہنے کو تو 105 ہے، لیکن ہر ایک کتاب اپنے اندر ایک معنی کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ جیسے کہ ایک کتاب کا نام ہے جوامع الکلم، یہ بہت ہی مشہور زمانہ آپ کی کتاب ہے، الفاظ بہت مختصر ہیں، لیکن اس کے معنی کے گہرائی میں جائیں تو وہاں پر آپ ایک شرح لکھ سکتے ہیں، ایک بڑی کتاب لکھ سکتے ہیں وہاں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے آپ نے تفسیر قرآن بھی فرمائی، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی تعلیمات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور انداز کیا ہوتا تھا کہ آپ کے سیرت نگاروں نے یہ فرمایا کہ آج عام طور سے کوئی اگر کتاب لکھنا چاہے تو جس فن میں وہ کتاب لکھنا چاہتا ہے تمام تر کتابوں کو ریفرنس کے طور پر اور دیکھنے کے طور پر سامنے رکھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ خود لکھتا ہے۔ لیکن آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ صرف ڈکٹیشن کرواتے تھے، املا کروایا کرتے تھے، اور آپ کے جو چاہنے والے ہوتے تھے وہ لکھا کرتے تھے، اور انداز ایسا ہوتا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے دل پر باتیں اتر رہی ہے اور آپ کہتے جا رہے ہیں اور لکھنے والے قلم چلاتے جا رہے ہیں، اور اس تیزی کے ساتھ آپ کہتے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں اور لکھنے والے بڑی تیزی کے ساتھ قلم چلا رہے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا لکھنے والے پیچھے رہ جاتے تھے اور آپ کا کلام آگے چلا جاتا تھا۔ اور جب آپ سے کہا جاتا تھا، لکھنے والے کہتے تھے کہ پھر ایک مرتبہ کہہ دیجئے، تو آپ جب یہ سنتے تو آپ کے لیے بڑی دقت کا معاملہ ہوتا، مشکل ہوتا، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے خصوصی طور پر آپ نے تحریر کروائی تھی اور خاص آپ کے دل پر القاء ہوئی تھی، اور جو سینہ بسینہ آپ تک علم پہنچا تھا آپ اسے لکھا رہے تھے، تو آپ اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے پھر دوبارہ تحریر فرماتے۔ تو یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کا تمام تر جو بزرگان دین ہیں ان میں ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ آپ اپنے دور اور زمانے کے زبردست مصنف بھی رہے ہیں، اور جو تعلیمات چشتیہ ہے ان کو کتابوں میں آپ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے جمع فرما دیا۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ اپنے پیر و مرشد کے بارگاہ میں رہے اور نور نظر بنے، اور یہاں تک کہ ایک وقت یہ آیا کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ رحمہ بیمار ہو گئے، اور جب بیمار ہوئے تو آپ کی بارگاہ میں جو خدمت کے لیے آپ کے چاہنے والے موجود رہے، انہوں نے یہ عرض کیا کہ حضور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں تو اپنے بعد کسی نہ کسی کو جانشین اور خلیفہ بناتے ہیں تاکہ وہ اپنے سلسلے کے معاملات کو آگے بڑھاتے رہیں۔ تو آپ راضی ہو گئے، تو آپ نے یہ فرمایا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ رحمہ نے کہ آپ ایک لسٹ تیار کر کے لے کر آؤ جو اس لائق ہیں۔ تو اس وقت آپ کی بارگاہ میں زین الدین نام کے ایک بزرگ رہے، انہوں نے ایک لسٹ تیار کی
جو خاص آپ کے مریدین رہے اور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ کہا یہ کس کے نام تم لکھ کر لے کر آئے ہو؟ ان سے جا کر کہہ دینا کہ یہ بوجھ وہ سنبھال نہیں سکتے، وہ اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ دوسری لسٹ تیار کرنے کے لیے کہا گیا، تو وہ پھر ایک مرتبہ لسٹ تیار کیے اور پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کیے، لیکن اس لسٹ میں فہرست میں بھی سید محمد یعنی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کا نام نہ تھا۔ تو جب آپ کے پیر و مرشد دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سید محمد کا نام کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ آج خلافت کو لوگ آسان اور ہلکا سمجھتے ہیں اور جا کر جو ہے طلب کرتے ہیں اور مانگتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں پیر و مرشد کی نگاہ انتخاب خود تلاش کر رہی ہے کہ میں کس کو اپنا جانشین بناؤں۔ سبحان اللہ۔ تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ رحمہ جب دوسری مرتبہ آپ کی بارگاہ میں فہرست پیش کی جاتی تو آپ یہی کہتے کہ اس میں سید محمد کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو جب آپ کہہ دیتے تو اس موقع پر جو آپ کی بارگاہ میں فہرست پہنچاتے تو وہ فہرست میں نام کا اضافہ کرتے اور نام کا اضافہ کر کے پیش کرتے، تو اس میں سید محمد یعنی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کا نام موجود ہوتا۔ تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ رحمہ آپ سید محمد یعنی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ ہی کو اپنا جانشین اور منتخب خلیفہ نامزد کر دیتے، اور جتنی بھی خاص رسم ہوتی وہ ادا کی جاتی، اور بزرگوں کی جو امانتیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ رحمہ کے پاس موجود ہوتی وہ تمام کی تمام امانتیں آپ کے سپرد کر دیتے، اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ اس طریقے سے اپنے تمام تر جو بزرگان دین ہیں ان کی امانتوں کے امین بن جاتے اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ رحمہ کے جانشین بن جاتے۔ اور دہلی کی سرزمین پر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اور آپ کے وصال کے بعد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ ایک دو نہیں کئی سال وہاں پر آپ نے اپنی زندگی کا حصہ گزارا، اور جب آپ کی عمر مبارک 80 سال کی ہو گئی تب جا کر دہلی کی سرزمین سے آپ ہجرت کر کے یہاں پر گلبرگہ شریف تشریف لائے۔ یعنی اپنی زندگی آپ کی جو عمر مبارک رہی یہ کل 105 سالہ عمر مبارک رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 80 سال کا عرصہ آپ نے دہلی کی سرزمین پر گزارا، اور پھر آخر کے تقریباً 25 سال جو رہے یہ گلبرگہ شریف آپ تشریف لائے۔ اور جب آپ دہلی سے نکلے تو گوالیار اور یہاں سے علاقوں سے گزرتے ہوئے جب تشریف لا رہے تھے تو دکن کے علاقے میں اور دولت آباد کا جو بادشاہ اس وقت رہا سلطان فیروز بہمنی، یہ وہ شخص تھا جو بزرگان دین اور اولیاء سے بڑی محبتوں کا اظہار کرتا تھا۔ تو اس نے جو ہے اپنے جو عمرہ رہے اور اپنے جو حاکم رہے ان کو حکم دے دیا کہ ہاں فلاں بزرگ آنے والے ہیں، ان کے استقبال خصوصی طور پر کیا جائے اور ان کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ جب تشریف لائے تو آپ کا شاہانہ انداز میں استقبال کیا گیا، اور پھر گلبرگہ شریف کی سرزمین پر آپ موجود رہے، اور جب تک آپ دنیا میں یعنی زمین کے اوپر ظاہری زندگی میں رہے تو ایک بڑی قوم کو آپ نے فیض پہنچایا۔ بلکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ وہ سالار چشت ہیں کہ جن کا فیضان اور جن کے ذریعے سے سارے ملک ہندوستان میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام ہوا ہے۔ تو دکن کی سرزمین پر خصوصی طور پر جو مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کا صحرا جس کے سر آتا ہے وہ خواجہ دکن حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کا جو وصال ہوا، آپ کا وصال 16 ذی قعدہ 825 ہجری میں ہوا ہے، اور اب جو عرس منایا جا رہا ہے 619واں سالانہ عرس منایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کے وصال فرمائے ہوئے 619 سال کا عرصہ ہو چکا، لیکن آج بھی الحمدللہ ان کی یاد تازہ ہے
اور آج ہم یہاں بیٹھے ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور صرف یہاں نہیں بلکہ دنیا کے خطے میں جہاں جہاں سنی آباد ہے، اولیاء کے چاہنے والے ہیں، وہاں وہاں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کیوں ذکر نہ ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جو فَاذْکُرُونِی اذکرکم کے مصداق ہوا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو اولیاء اللہ جتنے بھی رہے، دنیا میں رہے، زمین کے اوپر رہے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وصال کے بعد یہ انعام عطا فرمایا کہ آج 600 سال کا عرصہ ہو چکا، غریب نواز علیہ الرحمہ کو 750 سال کا عرصہ ہو چکا، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 800 سال کا عرصہ ہو چکا، لیکن آج بھی ان کی یاد ہمارے دلوں میں اور ہمارے زبان پر تازہ ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث، یا خواجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں آج جو یہ پرفتن دور چل رہا ہے، جہاں پر بھولی بھالی سنی عوام کے دلوں سے اولیاء اللہ کی محبتیں چھینی جا رہی ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہم گناہ گاروں کے گناہگار دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والوں کی محبت کو ڈال دیا ہے، ان کی محبت کو پیدا فرما دیا ہے۔ یقیناً یہ وہ محبتیں ہیں جن کے ذریعے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی برابر کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ آپ تمامی احباب ہماری دعوت پر لبیک کہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم یہ بتاتے ہیں کہ آئندہ جو ہماری محفل ہوگی، جو بڑی محفل ہے ماہ ذی الحجہ میں، انشاءاللہ عز و جل بہت بڑی نسبتیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی آنا ہے اور اپنے دوست و احباب کو لے کر بھی آنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو محفل ہوگی ماہ ذی الحجہ کے دوسرے عشرے میں انشاءاللہ کریں گے۔ ایک خلیفہ دوم، دوسرے خلیفہ یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی نسبت سے ایک عظیم الشان محفل کی جائے گی۔ تو آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ خاص برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور ان دو عظیم ذاتوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے جاننے کے لیے اور ان سے اپنے تعلق کو، محبت کو مضبوط کرنے کے لیے ضرور آپ شرکت کریں۔ اور آخر میں آپ تمامی احباب سے گزارش یہ ہے کہ آپ قادری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے آپ خود بھی جڑیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اس سے منسلک کریں۔ یقیناً یہ آپ کی جانب سے دوسروں کے لیے دین کی دعوت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ اور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔